جی شاہ صاحب، ایک اور یہ سوال ہے، امام حسین کو کربلا میں کس نے روکا؟ دیکھیے کہ سب سے پہلے جب امام حسین رضی اللہ عنہ 2 محرم الحرام 61 سن ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو سب سے پہلے شخص نے جس نے 1000 افراد کی فوج لے کر کے آ کر روکا وہ تھے حر بن یزید. جی اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حر بن یزید، حالانکہ ان کا یزید سے کوئی تعلق خاندانی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یزید کے بیٹے تھے، شاید نہیں، ایک ایسا اور نہیں ہے. بھی کوئی تھے بن یزید صحابی صحابہ کرام میں تو کئی لوگوں جی کے نام ہیں، یزید نام کے کئی ہے، تو مطلب اکثر لوگوں میں مغالطہ پیدا ہوتا ہے. کربلا کی جنگ ہے، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ تو مشہور اولیاء کرام میں ملتے ہیں، تو یزید کا نام آ جانے سے ان کا کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا. ہاں البتہ وہ تمیم بنو تمیم خاندان کے تھے، قبیلے کے تھے، اور یزید کی حکومت میں وہ کام کرتے تھے، ملٹری میں بڑی اہم ان کی پوزیشن تھی. تو یزید نے 1000 نفری کو دے کر کے بھیجا، جا کر کے امام علی مقام کو روکو یا ان کو گرفتار کر کر لاؤ، ان کو آگے مت جانے دو. جی اس کے لیے تو سب سے پہلے شخص جس نے آ کر کے آپ کے راستے کو روکا وہ شخص کا نام ہے حر بن یزید. حالانکہ مسلمان تھے مگر چونکہ دنیا کی دولت کا جب پردہ پڑ جاتا ہے، طاقت کے آگے آدمی مروب ہونے لگ جاتا ہے تو سب چیزیں ہیچ نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو وہ تھے حضرت حر بن یزید. بعد میں جا کر کے وہ ادھر قافلہ امام حسین کی طرف مل گئے ہیں. اور روکنے کے بعد جو ہے آپ کی امامت میں جو ہے حر بن یزید نماز بھی پڑھتے تھے. بالکل، امام حسین نے کہا امام حسین نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری الگ جماعت بنا کر پڑھ لو یا تم امام بن جاؤ، ہم ہماری نماز پڑھ لیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کون امام بن سکتا ہے. جی جی حالانکہ تلواریں دیکھیے یزید کے فیور میں ٹھہری ہوئی ہے مگر دل سب کے جھکے ہوئے امام حسین کی طرف تھے. وہ کہنے لگے آپ کے ہوتے ہوئے آپ امام ہے سید، آپ جو ہے جگر گوشہ رسول ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کون امام بن سکتا ہے. تو امام حسین کی مسئلہ وہاں پر لڑائی امام نماز کی نہیں تھی، جی وہاں روزہ زکوٰۃ کی لڑائی نہیں تھی، وہاں پر کوئی اور چیز کی نہیں، وہاں پر اسلام کے پورے اسٹرکچر کو بچانے کی لڑائی تھی. تو نماز یہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے. تو ہمیں یہ بھی ایک پیغام مل رہا ہے کہ ہر کوئی جو ظاہری لبادہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کبھی مذہبی لبادہ دیکھ کر کے ہم تھوڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کھانی چاہیے جب تک کہ ہمیں ان کے ارادے کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہے، جب تک کہ پتہ نہ چلے تو ہم کسی کو پہچان. حضرت حر بن یزید جو ہے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے. ہوا یہ کہ پورا وقت وہ خلاف میں رہے، امام حسین کے راستہ روکتے رہے مگر عین جس دن 10 کے دن جب جنگ شروع ہونا ہے رات بھر سوچتے رہے، فکر میں رہے کہ بھئی آخر میں کیا کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں سمجھے تھے حالات اس قدر کشیدہ ہوں گے، امام علی مقام کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہ نہیں سمجھے تھے. ان کی ایکسپیکٹیشن سے بیاونڈ چلے گئی، ساری چیزیں ہاتھ کے باہر جانے کہا یہ بھی جاتا ہے شاہ صاحب جو ہے، معذرت یہاں پہ آپ کو روکو، گورنری کا بھی آفر دیا گیا تھا حضرت. یہی تو ہوتا ہے نا، میں نے کہا نا دنیا داری جو ہے کہ جب پردہ پڑ جاتا ہے تو عمر بن سعد ہے، وہ عمر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. رئی کی حکومت گورنری کے لیے اس کو کہا گیا، اس نے آ کر کے امام حسین پر چڑھائی کر دی. حر بن یزید کا ہوا یہ کہ رات بھر یہ 9 کے دن سوچتے رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو یہ سوچا نہیں تھا، معاملہ اتنا آگے چلا گیا ہے. پھر صبح ہوئی تو ایڑی لگائی اپنے گھوڑے کو اور اونٹ کو، سواری کو، دوڑتے ہوئے آ گئے، آ کر کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں سب سے پہلا شخص تھا جو آپ کے راستے میں آ کر کے آپ کو روکا ہوں، تو مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ سے کوئی مواخذہ نہ فرمائی، میں اب آپ کی طرف سے ان کے خلاف لڑوں گا. وہ اور ان کے بیٹے بھی، حضرت حر کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے حیرت کی بات دیکھیے کہ وہ کیسے آقا ہیں کہ اگر ہم آج بھی کربلا معلیٰ جاتے ہیں نا تو امام مشہد حسینی ہے، امام حسین کی قبر کی زیارت، مزار پاک کی زیارت کے لیے جائیں گے تو پہلے حضرت حر بن یزید کی مزار آتی ہے. ابھی جا کر آیا ہوں میں. ہاں پہلے حر بن یزید کن جا کر وہاں جایا جاتا ہے. تو بتلایا جا رہا ہے جو آدمی جو ہے اہل بیت اطہار پر خود کو نثار کر دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے، تو صبح قیامت تک وہ بھی باقی رہتا ہے، اس کا نام، اس کا چرچا بھی باقی رہا کرتا ہے.